جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی. آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی کثرت ہے. اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے. کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا. اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے. گندم از گندم برویت جو سے جو از مقافات عمل غافل مشو. اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری. اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے. آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں، اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی. چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے. اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے، شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے. کتنا سخت فرمایا گیا. اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا. وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا. خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈہ اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی. شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی. شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا. جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام. جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو، لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا. اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی. اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، گانے گائیں گی
اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے۔ فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، زمانے سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا۔ اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا۔ کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی۔ رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے وہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے۔ وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں۔ خرابی اتنی زیادہ ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا، اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے۔ کیا آج 2-2 3-3 لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے؟ اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں۔ اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔